ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں. حاتم طائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم طائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے. ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا، پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم طائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم طائی کا. حاتم طائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم طائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا اتنا دیا جاتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی. حاتم طائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا. ایک عاشق رسول نے جواب دیا، میاں سائل کو، فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا. یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. 2 چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں. کیا؟ لا کا مطلب نہیں. آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا. حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں. لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے. اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا. حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا. اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس حاتم طائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم. عدی نام تھا، عدی. یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی. بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی. عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. وہ یمن میں رہتے تھے، یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا. عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے. کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی اطاعت بھی نہیں کیا جاتا. عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ. ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے. یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں، اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسئلے کیے گئے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں. آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا. بدر سے ہی لے لیں آپ، جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا. بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے، قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا، جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے. جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا.
آپ دیکھ لیں بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے. بارڈر کراس کر لیا اللیگل، قیدی ہے وہ، پوری زندگی کا قیدی. آج پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے. قیدیوں کے ساتھ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں، میدان میں، صحرا میں باندھ کر کے رکھتے. مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے، 3 دن قید میں رہتے، پھر چھوٹ جاتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا، اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں، پھر کسی کا قیدی نہیں. حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی، جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی. ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم طائی کا بیٹا تھا، بہت اچھے اخلاق والا حاتم طائی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی. الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو. صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. وہ خاتون آئی، منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں. بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی بات ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے، یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے، سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے. لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو. کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے.